یروشلم کے دروازے کھل چکے تھے، مگر یہ دروازے نہ تو خون میں نہائے گئے، نہ ہی چیخ و پکار سے گونج رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمانوں نے جو فتح حاصل کی، وہ صرف طاقت کی فتح نہیں تھی، بلکہ اخلاق اور رحم کی وہ مثال تھی جس نے صلیبیوں کی صدیوں کی وحشت کو آئینے کی طرح ان کے سامنے رکھ دیا۔ 2 اکتوبر کے دن اور اس کے بعد کئی ہفتوں تک شہر کے دروازوں پر ایک عجب منظر تھا۔ مسلمان محافظ کھڑے تھے اور عیسائی شہری قطار میں اپنی آزادی خریدنے کے لیے منتظر تھے۔ جس خوف سے وہ کانپ رہے تھے وہ حقیقت میں کہیں موجود نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین نے ثابت کر دیا تھا کہ جنگ کے فاتح وہی نہیں جو میدان میں تلوار چلاتے ہیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو رحم اور انصاف کی طاقت سے دل جیت لیتے ہیں۔ یروشلم کی عورتیں جنہوں نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے بال کٹوا دیے تھے، حیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ نہ تو ان پہ کوئی حملہ ہوا، نہ انہیں غلام بنایا گیا۔ صلاح الدین نے اپنے رحم سے ان تمام خدشات کو مٹی میں ملا دیا جو ماضی کے فاتحین کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے۔ وہ چاہتے تو انہیں قیدی بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے انہیں عزت و احترام کے ساتھ جانے دیا۔ یہی وہ جذبہ تھا جو تاریخ میں امر ہوا۔ جس یورپ نے صلیبی جنگوں میں صلاح الدین کو شیطان کہا، وہی یورپ اس دن انہیں عزت کی نظر سے دیکھنے لگا۔ تاریخ کا انصاف بڑا عجیب ہے، وقت بدلتا ہے مگر سچائی ہمیشہ قائم رہتی، اور یروشلم کی فتح وہ سچائی تھی جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے فاتحین کی فہرست میں شامل کر دیا، مگر ان فاتحین میں جنہوں نے اپنی تلوار سے زیادہ اپنے کردار سے دل جیتے۔ یروشلم کی تاریخ خون میں لپٹی ہوئی تھی۔ سن 1099 میں صلیبیوں کے ہاتھوں اس شہر پر جو قیامت ٹوٹی وہ کسی وحشیانہ داستان سے کم نہیں تھی، اور آج بھی وہی قیامت ٹوٹی ہے۔ تب بھی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں، عورتیں اور بچے کسی رحم کے مستحق نہ سمجھے گئے، اور شہر مقدس کی فضا میں بہتے خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ صلیبی فاتحین جو خود کو مسیح کے نام لیوا کہتے تھے، انسانیت کو روندتے ہوئے داخل ہوئے تھے، اور ان کے اپنے مورخین نے اس قتل عام کی شہادت دی کہ کیسے سر، بازو اور ٹانگیں بے دریغ کاٹی گئیں، اور کیسے مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے احاطے میں اجتماعی طور پہ ذبح کیا گیا۔ لیکن 1187 میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر اپنی فتح مکمل کی تو تاریخ نے ایک الگ ہی نظارہ دیکھا۔ بدلے کی آگ نہیں تھی، رحم کی روشنی تھی۔ سلطان جانتے تھے کہ وہ ایک ایسی صلیبی دنیا کا سامنا کر رہے ہیں جو یروشلم کے ہاتھ سے نکلنے پر بلبلا رہی ہوگی۔ وہ جانتے تھے کہ اس مقدس شہر کی بازیابی کے لیے مغرب کے طاقتور ترین بادشاہ اپنی فوجیں لے کر آئیں گے، اور تاریخ نے دیکھا کہ تیسری صلیبی جنگ میں رچرڈ، فلپ اور فریڈرک باربروسا جیسے شہنشاہ خود میدان کے اندر اترے۔